بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تعلیم حاصل کرنے میں کوشاں ہوں گے۔ اس لیکچر میں ہم نہم جماعت کی اسلامیات لازمی یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ لیکچر بنانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ طلباء و طالبات کو منفرد اور آسان انداز میں امتحانات کی تیاری کرائی جا سکے۔ آج ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، جس کا پہلا جز ترجمہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ اس کی آپ کی ایک الگ سے کتاب بنا دی گئی ہے، جس میں الگ سے مضمون اور پیریڈ مختص کیے گئے ہیں، اور اس کا امتحان بھی الگ سے ہوگا، جس کے لیے کل نمبر 50 مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں ہم سورۃ مریم سے سورۃ الحج، سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ، سورۃ سبا سے سورۃ صاد، سورۃ الاحقاف بھی پڑھیں گے۔ اس باب کا دوسرا جز ہے تعارف قرآن مجید۔ اس میں ہم قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید کو کیسے اکٹھا کیا گیا اور اس کی کیسے حفاظت کی گئی۔ ایک ضروری بات جو میں آپ سے یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اس لیکچر میں کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں یوٹیوب کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، وہ بنا دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص ریڈنگ کو نہیں سننا چاہتا، ڈیٹیل کو نہیں سننا چاہتا، تو وہ ڈائریکٹ اس پر کلک کر کے مشقی سوالات کو دیکھ سکتا ہے۔ پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، مختصر سی جو امپورٹنٹ باتیں ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی، اور پھر ہم اس سبق کی مشقی سوالات کریں گے۔ لفظ قرآن قرات سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا رہا، اور قرآن مجید آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کا قرآن مجید کا تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے محفوظ ترین کتاب کیسے ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ 1400 تقریباً 43 سال ہو چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے اور قرآن کو نازل ہوئے، لیکن ابھی تک قرآن پاک کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید تک آنے والے انسان قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی عالمگیریت کے بارے میں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو جو بھی اختیار کرے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں لکھنے کو برا سمجھا جاتا تھا، اور وہ اس کو یاد کرتے تھے۔ ان کا حافظہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد
قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی انسلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کہ صحابہ کرام کے دور میں اس کی کیسے تدوین کی گئی، اس کو کیسے ایک کتابی شکل میں مختص کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے۔ یہ آپ کا MCQs امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی تدوین کا آغاز کیا۔ کس کے دور میں ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتاب کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے کون؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلافات پیدا ہوئے تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اس سبق کی جو مشق ہے اس میں پہلا سوال ہے درست جوابات کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال ہے لفظ قرآن کا معنی ہے، اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں۔ تیسرا MCQs ہے کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ یہ ہے جنگ یمامہ۔ ٹھیک ہے۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کون کیے گئے؟ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گیا تھا۔ یہ ایک مشہور قاری ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت کا فریضہ بھی انہی کے پاس تھا، وہی لکھنے کا۔ پانچواں MCQs ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس مختصر جوابات ہیں جو میں آپ کو سلائڈز پر دکھاتا ہوں۔ اب ہم اس لیسن کے مشقی سوالات کریں گے جو مختصر سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات و واقعات کے مطابق تقریباً 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ سوال نمبر 2 قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کیونکہ ہمارے نبی عالمی نبی ہیں،
اس لیے قرآن مجید بھی کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کی قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ قرآن مجید دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حرف بحرف محفوظ ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کی اعجاز کی دلیل ہیں۔ سوال نمبر 5 یہ ہے آپ کا، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکثر صحابہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، عموماً پتھر کی انسیلوں پر، چمڑے پر، کھجوروں کی چھال پر اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یہاں اس سلائیڈ میں کچھ لفظ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی نوٹ بک پر کتاب سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک لانگ کوشچن ہے اس چیپٹر کا، جو ہے عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ اس کا جو آپ کا لانگ کوشچن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے لائنز ہیں جنہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو دی مرسیفل اکیڈمی کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس چینل پر 9th کلاس اسلامیات اور بھی دوسری کلاسوں کی بھی BS تک انشاءاللہ اس پر لیکچر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔